بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک کون سی تسبیحات ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور یہ عورتوں نے کس طرح سے پڑھنی ہے اور مرد حضرات نے کس طرح سے پڑھنی ہے۔ جو لوگ حج ادا کر رہے ہیں ان لوگوں پر یہ تسبیحات پڑھنا بالکل واجب ہے، اور جو لوگ حج ادا نہیں کر رہے ہیں ان پر پڑھنا بھی بہتر عمل ہے۔ یہ تکبیرات تشریق ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، جو کہ 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے قدر بلند آواز جبکہ خواتین کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لیڈیز جن کے ایام حیض چل رہے ہیں کیا وہ ان دنوں میں عبادت کر سکتی ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل، وہ خواتین جن کے ایام حیض ہیں وہ بھی ان دنوں میں عبادت کر سکتی ہیں، ان تسبیحات کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ بس بہتر یہ ہے کہ وہ اچھا اور صاف ستھرا لباس پہنیں، اور بالکل اس طرح سے اپنے جیسے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے تمام جسم کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے ان تسبیحات کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور وہ بالکل جو بھی دعائیہ عبادت ہے نا وہ کر سکتی ہیں۔ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی تسبیحات ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کا روزہ بھی رکھ لینا سب سے بیسٹ ہے، یعنی 9 ذوالحج کا اور 8 کا بھی روزہ رکھ لینا، کیونکہ کل حج ہے، اور حج کا جو دن ہے وہ میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ ساتھ جو حجاج کرام ہیں ہمیں بھی تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کے گھر میں ٹی وی ہے وہ لازمی ٹی وی پر لگائیں تاکہ آپ کے بچے بھی جو حج کی ادائیگی ہے اس کو دیکھیں، اور وہ ساتھ ساتھ میں تسبیحات کا اہتمام کریں۔ یہ بہت برکت کے دن ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ خود بندے کے قریب آ کر نیچے آ جاتا ہے، ساتوں آسمانوں سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ایسے لوگوں کو آزاد کرتا ہے کہ پورے سال میں کی گئی عبادت، کتنے اہم دن آتے ہیں، اہم راتیں آتے ہیں، ان سب دنوں میں سب سے افضل یہ دن ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں جتنی تسبیحات اور نوافل کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا جو بے اولاد ہیں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور درود پاک جتنا ممکن ہو سکے پڑھیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں اور خود سے دعا کریں۔ بچیاں بھی خود سے دعا کریں، بے اولاد افراد بھی خود سے دعا کریں، مرد ہو یا عورت، سب کی ترجیحات اپنی جگہ ہوتی ہیں، اور وہ خود دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا کو قبول کرے گا اور ان کو ضرور خوشخبری بھی دے گا اور بیٹیوں کو اچھے بر بھی عطا کرے گا۔ تو یہ کچھ لازمی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ ایک اور سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا قربانی کے ساتھ جو قربانی کا حصہ ڈالا جاتا ہے اس میں ہم عقیقہ بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر گھر میں کسی بچی کا عقیقہ نہیں ہوا یا آپ کا اپنا ہی عقیقہ ابھی تک نہیں ہوا تو جو بندہ قربانی کر رہا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو ہاں بالکل، بکرا یا دمبا کے علاوہ، یعنی کیونکہ وہ تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے نا، ان کے علاوہ جو بڑے جانور ہیں ان میں آپ ایک حصہ اپنا قربانی کا، اور اس کے علاوہ بے شک باقی کے 6 حصے جو ہے نا وہ آپ کچھ بھی عقیقہ کے لیے رکھ لیں، گوشت یا صدقہ کے لیے کسی کے لیے بھی نیت سے رکھ سکتے ہیں۔ اور عقیقہ کا گوشت جو ہوتا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ پکا کر ان لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، نہیں تو اس کے بھی آپ 3 حصے کریں اور بانٹ دیجئے۔ اگر وہ سارا گوشت گھر میں رکھا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے ان کو جلدی سے جلدی گھر سے ختم کیا جائے، ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو کہ حقدار ہیں، کیونکہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ اسی طرح سے پورا ہوتا ہے کہ جب ہم حقداروں تک ان کا حق پہنچا دیتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔